کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جس کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، صرف آپ ایک ہی چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی محبت. اس کے علاوہ آپ کسی کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. 100 سال سے جو تعزیے نکلتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اپنا بلڈ دیتے ہیں، 100 قسم کی بدعات کرتے ہیں اور جھوٹ پہ لاتے ہیں کہ گھوڑے کے نیچے سے گزر جانا. ان کو نعوذ باللہ انہوں نے خدا کا رتبہ دیا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمارے جو کچھ نصیریہ پاکستان میں بھی ہیں بہت سارے، اور ایران کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یار یہ باتیں تھوڑی سی چپتی ضرور تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اپنے دل سے پوچھا کہ یار بندہ گال کوڑی کرتا ہے لیکن گل سچی ہے. بات یہ ہے کہ بات ساری ہے روٹی کی. ہاں میرے ماموں وغیرہ اس وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑتے. تعزیے نکلتے ہیں سر، مطلب ہمارا جو ایک تعزیہ ہے وہ 100 سال سے چلتا آ رہا ہے، اس کے بغیر جلوس آگے نہیں چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد ارسلان. ارسلان بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں ساہیوال سے. ساہیوال سے آئے ہو؟ جی. کیا کرنے آئے تھے؟ میں بیسیکلی صرف علی بھائی سے ملنے آیا تھا، کیونکہ اللہ کے لیے محبت کی علی بھائی سے، تو وہ صرف اللہ کے لیے ملنے آیا تھا. ماشاء اللہ تعالیٰ. الحمد اچھا ارسلان، یہ بتاؤ کہ آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی کس مکتبہ فکر سے تعلق تھا، کیا تھا؟ یہ ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. سناؤ نا. کیونکہ میرا دوست ہے جو انفارچونیٹلی میرے ساتھ نہیں آ سکا. اچھا. تو ابھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ میرا جو بیسکلی تعلق ہے وہ اہل تشیعہ مکتبہ فکر سے تھا. تو پچھلے 100 سال سے ہمارے گھر سے تعزیہ برآمد ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو سب پوری فیملی کے سامنے سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ یار یہ جو آپ نے خرافات کھلائی ہوئی ہے اس کو بند کرو، کہ آپ نے یہ بدعات کھلائی ہوئی ہے. مطلب میرے نانا سے پہلے بھی جو تھے وہ بھی نکالتے تھے میرے بڑے، تو سب نے بہت ہی زیادہ مخالفت کی میری، ایون کہ مجھے پاگل کہنے لگے تھے قسم تمہیں. جی ہاں. اور بالکل ہم میرے گھر کے ساتھ ہی نا دوسری سائڈ پہ میرا ایک دوست رہتا تھا جو کہ کٹر قسم کے اہل حدیث تھا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک کٹر قسم کا اہل تشیعہ اور ایک کٹر قسم کا اہل حدیث آپس میں دوست بنے ہیں کس کی خاطر؟ صرف اللہ کے لیے. جب علی بھائی کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ کا کامن جس کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، صرف آپ ایک ہی چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی محبت. اس کے علاوہ آپ کسی کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. ایک طرف پیور کٹر قسم کے اہل حدیث اور ایک طرف پیور کٹر قسم کے اہل تشیعہ. اب آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. فیملی تو ایک دوسرے کو منہ لگا کے راضی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم دونوں کی آپس میں اتنی اچھی دوستی ہے. اللہ کے لیے ہماری دوستی، ہمارا اکٹھا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، اور ہمارا آپس میں جب بھی ہم ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں. بیسیکلی میں ساہیوال میں ہوتا ہوں، وہ جہاں پہ لاہور میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے، تو صرف اللہ کے لیے ملنے آنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیعہ میں مطلب، اور وہ اس بندے کو نا اہل بیت کی محبت، اب اس کے اندر اہل بیت کی محبت اتنی آ گئی نا علی بھائی کی لیکچرز کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، کہ وہ بندہ صرف اپنے گھر میں اہل بیت کی اتنی شانیں بیان کرتا ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ، کہ اس کے گھر والے بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ یار تم بھی گمراہ ہو گئے ہو، تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، کہ تم بھی گمراہ کے ساتھ مل گئے ہو. مطلب علی بھائی کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہ سنا کریں. یہ سیم ایز اٹ از میرے گھر میں بھی، جب میں 100 سال سے جو تعزیے نکلتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اپنا بلڈ دیتے ہیں، 100 قسم کی بدعات کرتے ہیں اور جھوٹ پہ لاتے ہیں کہ گھوڑے کے نیچے سے گزر جانا. تو اس طرح کی جو بھی خرافات ہیں نا، ان کو میں ٹوٹلی ڈنگے کی چوٹ پہ کنڈم کرتا ہوں. اور الحمدللہ سارا جو کریڈٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد علی بھائی کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے ہمیں پیور توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دی. اب جب سورہ مریم پڑھتا ہوں تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو اتنا کنڈم کیوں کیا، کہ اگر پہاڑوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، اگر اس کو ان چیزوں کا احساس ہو جائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ منسوخ کرتے ہیں. بیسیکلی ایڈریس تو کرسچنس کو ہو رہا ہے، لیکن جب بات ہم ٹونٹ سیدھا ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو چلو کس پرسنالٹی کو یہ ڈیوینٹی کلیم کی، لیکن آپ نے تو صرف گھوڑے کو بھی خدا بنا لیا، اس کے نیچے سے گزر جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. بس یہی میرا میسیج تھا. ماشاء اللہ. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا انجینئر صاحب کا جو پہلا تعارف تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ انجینئر صاحب کا جو پہلا تعارف تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک پرسنل ایشو تھا میرا. لائک وہ بہت سے نوجوانوں کا ایشو ہے، 8 سے 5 سال پہلے بہت سے نوجوانوں کا ایشو ہے
आई थिंक सो कि आप समझ गए होंगे कि नौजवानों का जो पर्सनल इशू है वो क्या है, जो कि वो सेपरेटली करते हैं। तो उसको मैं सर्च करते करते अली भाई की तरफ आया, तो अली भाई की बातें अच्छी लगी मुझे रेफरेंस के तौर पे। और सबसे बड़ी बात ये कि तौहीद की वजह से कि ये नाउज़ बिल्लाह मौला अली से मदद मांगते हैं और उनको नाउज़ बिल्लाह उन्होंने खुदा का रुतबा दिया होता है। ख़ास तौर पे हमारे जो कुछ नुसैरिया पाकिस्तान में भी हैं बहुत सारे, और ईरान का तो आपको पता ही है, उस वजह से। अच्छा, अहले शियो बैकग्राउंड से बचपन से लेके जवानी तक जब घर में ताज़िए भी जा रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, खराफात हो रही हैं जी, या अली मदर से लेके या हुसैन, सब कुछ कैसे दिमाग में ये आया कि ये गलत है, ये क्या है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ कैसे। ये इस तरह से मेरे दिमाग में है कि हमारे घर में ओपनली बैठना हो तो जायज़ी मदद, खड़े होना हो तो जायज़ी मदद। ठीक है। मैं सोचता हूँ यार मौला अली जो कि अपनी कब्र में है, जब वो हमें सुन ही नहीं सकते हैं तो वो हमारी मेरा क्वेश्चन ये है कि पहली दफा ये शऊर आया ही कैसे? पहली दफा सारी फैमिली में से तो आपको ये शऊर आया जी, वो भी कैसे आया? एक घर में है ही वो सारे अली तशियों हैं, वो तो आपको पता है, बैत के साथ तो फिर एक अकीदत ही ऐसी है ना जुड़ी हुई। जी जी बिल्कुल। तो ये सोच भी कैसे आ गई? बड़ी बात है सर, ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का अल्लाह शुक्र। ताला हाँ, जिससे चाहे सच्ची बात हिदायत है। देते हैं, ठीक है, और हिदायत होती भी अल्लाह ताला की तरफ से है। वो जिसका दिल चाहते हैं ईमान के ऊपर ठोक देते हैं कि बस अल्लाह ताला की तरफ से ही हिदायत होती है। और सुनता था, मुझे हर चीज़ में लॉजिक मैं तलाश करता हूँ कि यार किसी ने कोई बात अगर कोई कर रहा है ना तो उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। अली भाई की बातें सुनना शुरू की इसी अहले तशय्युअ वाली साइड पे कि यार ये बातें थोड़ी सी चुपती ज़रूर थी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बाद में अपने दिल से पूछा कि यार बंदा गाल कौड़ी करता है लेकिन गल सच्ची है। बस वहाँ से फिर दिमाग ओपन होना शुरू हुआ, स्टडी करना शुरू की। और इवन कि जब मैं घर में नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की रफड़ देने के साथ, तो मेरे घर में वो बंदे जो नमाज नहीं भी पढ़ते वो मुझे कहने लगे कि तुम्हें क्या हो गया। अच्छा, आपका वो जो दोस्त था अहले हदीस, जी जी, आपके अंदर इस बेचैनी जो आपको यानी एक तौहीद वाला एलिमेंट पाया जा रहा था, इसके पीछे वो तो नहीं था? उसके पीछे हाँ, या ये खुद से पहले से आप थे और आपका माइंड उसके साथ मिल रहा था? उसके साथ मेरा माइंड मिल रहा था। हाँ, या मैंने क्या, या उसके पीछे आपकी थी, बस आप उसको आपने कायल किया और समझाया? जी 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 बिल्कुल। उसी ने तो आपको समझाया? मैं उसको समझाता था अहले बैत के हवाले से। हाँ, वो तौहीद के बारे में समझाता समझाता। था। हाँ, ठीक हो गया, माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, अब रफ़ाइदैन तो खैर अहले तशी तो पहले भी कर रहे होते हैं? जी कर रहे होते हैं। रसालुल दैन से नमाज पढ़ते हो या हाथ बांध के भी पढ़ रहे हो? पहले मैं हाथ बांध के भी पढ़ता हूँ और हाथ खोल के पढ़ता हूँ, खोल के भी, दोनों तरीके से। ठीक होगा। अच्छा, अब क्या स्टेटस है घर वालों का? अब घर वालों का स्टेटस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा भी मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरे वालिद साहब भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी सिस्टर भी मुझे, मतलब मेरी जो फैमिली वो मुझे सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा भी रफ़ीदैन के साथ अब सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ती है, मेरे बाबा भी। अच्छा, माशाल्लाह जी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह भाई वगैरह भी सब भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी फैमिली है ना, आपको दूसरे मेरे मामू वगैरह, अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, जो कि बात यह है कि बात सारी है रोटी की। हाँ, मेरे मामू वगैरह इस वजह से इस चीज़ को नहीं छोड़ते, ताज़िए निकलते हैं सर। मतलब हमारा जो एक ताज़िया है वो 100 साल से चलता आ रहा है, उसके बगैर जुलूस आगे नहीं चलता है, ठीक है। तो मेरे मामू वगैरह इन चीज़ों को नहीं छोड़ते। अब उनको समझा के तो कोशिश तो जारी है इंशाल्लाह ताला। फैमिली की तौहीद क्लियर हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई उन्होंने या अली मदद, ये सारा कुछ छोड़ दिया, सब कुछ करना। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मेरी क्या वालदा ने बात है। छोड़ दिया और मुझे क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है यार, वाकई। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई थी कि यार ये मैं इनको बोल रहा हूँ तो कितने हो ना मैंने कभी कर दमन तो, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिसकी मदद करना चाहे तो फिर कौन है उसको नुकसान पहुँचाने वाला। बेशक ये सब कुछ अल्लाह ताला का ही करना है। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए उधर? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलो, अल्लाह ताला तो आपका आना कबूल करे। आमीन। आज आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे जो जी जी
اور میرے جو بھائی ہیں نا عبداللہ بھائی اہل حدیث بھائی ہیں، ان سے میری مسلسل کال پہ بات ہو رہی ہے. وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب آپ علی بھائی سے ملو نا، ان سے کہنا کہ آپ کو اللہ کے لیے محبت کرنے والا بندہ ملا ہے، جو کہ آپ کو شدید مس کرتا ہے اور آپ کو اللہ کے لیے یاد کرتا ہے اور آپ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ دین کے حوالے سے اتنی کنٹریبیوشنز آپ کی. اور میرا مائنڈ میں وہ کہتے بیسیکلی میں جڑا ہی اہل بیت سے علی بھائی کی لیکچر سن کے علی بھائی کی وجہ سے ہوں. ہدایت تو کہتے بیسیکلی اللہ پاک دیتے ہیں، لیکن میں جڑا ہی علی بھائی کی وجہ سے ہوں. اہل بیت سے میری جو محبت ہے، اہل بیت سے جو میری نسبت ہے. چلو جی، بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.